الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब लोग और मोहब्बत के साथ दिल पाक पढ़ें: अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मेरे इंतहाई वालिद-उल-इहतराम काबिल-ए-सद-एहतराम साथियों बुजुर्गों, बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और बारगाह रब्बुल आलमीन में ये भी दुआ है कि रब्बुल जलाल मुझे भी आप हज़रात को भी इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी महीने के हवाले से और इस्लामी साल के हवाले से भी ये पहला दिन यकम मुहर्रमुल हराम है। यहाँ से इस्लामी महीने की भी इब्तदा होती है और इस्लामी साल की भी यहीं से इब्तदा होती है, और तकरीबन जिल्हज्जा के महीने में तमाम तर कुर्बानियों का और तकलीफों और आजमाइशों का सिलसिला अल्लाह के नेक बंदों पर जिस तरीके से आया है, और हमने उसी लिहाज से उसी मौजू उसी उन्वान पर गुफ्तगू की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो तकलीफ और आजमाइश आई और अल्लाह ने उन्हें अपने इम्तिहान में कामयाब किया,
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت کا بھی تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ اور آج چونکہ اسلامی لحاظ سے یکم محرم الحرام بھی ہے، اور اسی یکم محرم الحرام کی 23ویں ہجری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم مسلمان اپنی تاریخی لحاظ سے اپنی قربانیوں کو دیکھیں تو پورا سال قربانیوں کے عنوانات پر گفتگو چلتی رہے، اور ہم مسلمان کسی ایک شہید کو لے کر اس شہید کا ماتم نہیں کرتے، اس شہید کی شہادت کا تماشا نہیں لگاتے، بلکہ ہماری تو پوری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرات اصحاب رسول سے لے کر 1400 سال کے گزرنے کے بعد آج تک ہماری تاریخ خون سے لہو لہان ہے۔ حضرات اصحاب رسول سے ان کے بعد کتنے اماموں پر، کتنے تبع تابعین پر آزمائش اور امتحانات آئے، اور پھر اس کے بعد جب بدر صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی لگی، اور اس وقت بھی کتنے علماء اور مسلمان شہید ہوئے، اور پھر 1947 میں جب ملک پاکستان وجود میں آیا اور ملک پاکستان کو آزادی ملی، اس وقت بھی ہماری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملک پاکستان کے بننے کے بعد کئی علماءوں کو ٹارگٹ کرنے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا، لیکن ہم نے ان تمام شہادتوں پر صبر کیا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی تاریخ اٹھا کر ان شہداء کے شہادت کے ساتھ کھیلا ہے، نہ ہی ان کی شہادت پر ماتم کیا ہے۔ تو بہرحال یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ حضرت فاروق اعظم کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم جب ابتدا میں مسلمان نئے مسلمان ہوئے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کو یہ کافر لوگ ستاتے، منافقین ستاتے، مشرکین پریشان کرتے، تو اسی وقت مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیت اللہ شریف میں جا کر رب ذوالجلال سے دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں اللہ کے معبود نے یہی فرمایا کہ یا اللہ، اسلام کو وسعت اور اسلام کو طاقت، اسلام کو قوت عطا فرمانے کے لیے یا تو عمر بن خطاب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا پھر عمر بن ہشام کو اللہ کے محبوب دعائیں مانگتے رہے، اور جب صبح لوگ بیدار ہوئے تو دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ مشرکین اور یہ کافر لوگ بیٹھے
کہ جناب کس طریقے سے مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو دعوت و تبلیغ سے روکا جائے. آیا کہ ان کے بارے میں مشورہ چل رہا ہے کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے یا ان کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے یا انہیں جناب قید بند کی صعوبتوں میں ڈالا جائے. ابھی دارالندوا میں یہ بات چل رہی تھی اور پھر اس پر کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر قید بند کی صعوبتوں میں انہیں ڈالیں گے تو اس صورت کے اندر یہ بڑے رحمدل ہو جائیں گے اور لوگ پھر ان کی طرف اور زیادہ قریب ہو جائیں گے. گویا کہ انہیں جیل میں ڈالنا مناسب نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ جناب انہیں وطن سے بے وطن کر دیا جائے. تو اس پر بھی کئی لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اگر آپ انہیں بے وطن کر دیں گے تو یہ زیادہ باعث لوگوں کو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں گے. تو اس پر یہ اپنی فوجوں کو تیار کر کے ایک نہ ایک دن آ کر یہ مکہ مکرمہ کو چھڑوا لیں گے. گویا کہ یہ مشورہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر آخر جب تیسرے مشورے کی باری آئی تو وہ مشورہ یہ ہوا کہ معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اب ان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ کرنے کے لیے کون سا آدمی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا جو بعد میں بھی ان مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. اور پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یہ کام میں سر انجام دے سکتا ہوں. تو اس کے بعد یہ باقی جتنے بھی سرداران بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ جناب یہ کام تم ہی کر سکتے ہو. آپ کے علاوہ کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے, کوئی اتنا جری انسان نہیں ہے, کوئی اتنا شجاعت اور دلیری رکھنے والا نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنی تلوار قیام سے نکالتے ہوئے
تو حضرت فاروق اعظم اپنے غصے سے کنٹرول میں آئے اور آ کر بہن سے کہنے لگے ذرا مجھے وہ بات کو سناؤ، وہ کیا چیز ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ عمر تو ناپاک ہے، تو نجس ہے، تو کافر ہے، اس وجہ سے میں اس وقت تک تمہیں وہ کلام نہیں دے سکتی جب تک کہ تو گزر کر کے نہیں آ جاتا۔ حضرت فاروق اعظم تھے اور گزر کر کے جب تمہارا واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے ذرا وہ کلام کو سناؤ، حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے پورا رقم پڑھ دیا۔ وہ کیا بات تھی، وہ کیا کلام تھا؟ حضرت فاروق اعظم اس قرآن مقدس کو سنتے چلے گئے، دل کی کیفیت بدلتی چلی گئی، دماغی کیفیت بدلتی چلی گئی۔ وہ فاروق اعظم جس ہوش و حواس سے آئے تھے، وہ فاروق اعظم جس غصے میں آئے تھے، وہ فاروق اعظم جو تلوار کے آن سے نکال کر آئے تھے، وہ فاروق اعظم کا غصہ کم گیا ہے، سوچ تبدیل ہو رہی ہے، دل تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ فاروق اعظم فرمانے لگے ذرا مجھے لے چلاؤ بارگاہ نبی میں۔ حضرت فاروق اعظم کو بارگاہ نبی کی جانب لے جایا جا رہا ہے، تو ادھر دار ارقم میں اصحاب رسول بیٹھے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے، جناب دار الندوہ میں مشورہ ہو چکا ہے، حضرت فاروق اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے لا رہے ہیں، اور اسی وقت حضرت فاروق اعظم کو آتے ہوئے ان اصحاب رسول نے دیکھا۔ اصحاب رسول نے کھلبلی مچ گئی، یا رسول اللہ ہم آپ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، یہ عمر رکنے والا نہیں ہے، یہ عمر تھمنے والا نہیں ہے، یہ عمر کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک صحابی رسول اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر راستے میں کھڑے ہو گئے، اور اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنے صحابہ سے فرمایا ذرا بیٹھ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، آج عمر کا ارادہ وہ نہیں ہے جس ارادے سے وہ وہاں سے چلا ہے، آج عمر کا ارادہ دوسرا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم جناب رسول اللہ کے دار ارقم میں پہنچے، بارگاہ عالیہ میں پہنچے، حضرت فاروق اعظم جناب رسول اللہ کے دامن میں بیٹھ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائے۔ حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، پورے دار ارقم میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی بدایت ہو چکی، اور فاروق اعظم کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو قوت ملی ہے، اسلام کو طاقت ملی ہے۔ اور یہ وہ فاروق اعظم ہے جس فاروق اعظم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کا وقت آیا اور اذان دی گئی، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے بیٹھے ہوئے تھے نماز کے انتظار میں، حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم بیت اللہ شریف میں جا کر نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر یہ کافر ہمیں یہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بالکل سچا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، نیام سے نکال کر کہنے لگے آج ہم مکہ جائیں گے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم دار ارقم سے مسلمانوں کو اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنی تلوار کو بلند کرتے ہوئے کہا او کافرو، او مشرکو، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، تم میں سے کوئی اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، تم میں سے کوئی اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ اور اسلام میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں جس نے دروازہ کھلایا وہ فاروق اعظم تھا، اور یہ وہ فاروق اعظم ہے جس کو اللہ کے محبوب نے خود حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب دیا ہے، یوں لقب دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم وہ تھا، فاروق کا معنی ہوتا
اور فاروق اعظم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمان اور کافروں کے درمیان بڑا فرق کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں، اور یہ وہ فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے